2007 کی بات ہے اور مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے، 22 مارچ 2007، یہ اب چل رہی ہے جولائی 2020، آلموسٹ 13 سال پہلے کی بات۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اس وقت بھی روئے تھے، لال کمیٹی کے چیئرمین تھے، آج بھی ہیں تا دم حیات۔ تو کراچی میں آفس کے کام کے سلسلے میں نے بلوچستان جانا تھا، تو کراچی ڈیفنس میں میری رہائش تھی، تو میں ٹائم نکال کے نا غلام سعود سعیدی صاحب کو بیسیکلی تو میں نے ملنا تھا رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے۔ تو مفتی صاحب سے بائی چانس ملاقات ہوگی، آلموسٹ پونے گھنٹے کی۔ تو باتیں جب شروع ہوئیں، ان دنوں میں نیا گمراہ ہو رہا تھا، ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی انورٹڈ کامرس میں۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم کے اوپر شرکیہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ یار شرک کا لفظ تو یہ کبھی استعمال ہی نہیں کرتے، ماں بہن کی گالی سمجھتے ہیں، وہ تو شرک کو ختم کیے بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی وہاں کر بھی رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی مفتی صاحب کون سی؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں نا شعر نہیں پڑھتے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا نہیں کوئی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں؟ تو ایک جملہ انہوں نے بولا کہ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کے مقابلے کرواتے ہیں، اور یہ بڑے گستاخ رسول ہیں کہ ممبروں پر اللہ اور رسول کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو اتنا ڈر گیا ہوں کہ میں کسی محفل نعت میں جاتا ہی نہیں ہوں، کہ مجھے پتا ہے یہ اوٹ پٹانگ شعر پڑھیں گے، اور اگر میں ان کو نہیں ٹوکوں گا تو میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرے کئی دوستوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ میرے ساتھ یہ بات کی اوپنلی، وہ انکار نہیں کریں گے، ابھی بھی وہ کہنے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نجی محفلوں میں تو رونا پیٹنا کرتے ہیں، پبلکلی یہ بات نہیں کرتے، کیونکہ پبلک خلاف ہو جائے گی۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ صحیح رکھا ہوا ہے تو قیامت والے دن یہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تو عقیدہ صحیح تھا نا، ہماری عوام کا ٹھیک نہیں ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے، تنظیم المدارس کے صدر ہیں پاکستان کے، بریلویوں کا جو بورڈ ہے نا درس نظامی کا علماء کا، اس کے صدر ہیں مفتی منیب صاحب، تو چھوٹی پوسٹ ہے۔ تو اگر یہ لوگ نہیں بتائیں گے تو اللہ کے حضور مجرم ہوں گے۔ تو مجھے بائی چانس یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اب آپ اس کے برعکس نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو محمد رسول اللہ کا بھی عقیدہ سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ نے جرت کر کے پوچھ دیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو سر بابے کدھر؟ اور بخاری اور مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں جب آیت نازل ہوئی نا سورہ الشعراء کی، آیت نمبر ہے وہ 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائے۔ تو سر بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام اپنے ایک ایک قریبی رشتہ دار کے پاس آئے، آپ نے کہا میرے چچا عباس اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ اے نبی کے چچا عباس اپنے آپ کو بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھپھی صفیہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے تو لے لے، لیکن اللہ نے اگر تجھے قیامت والے دن پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یار اس کے علاوہ کس طریقے سے کوئی شخص واضح کر کے باتوں کو بتا سکتا ہے؟ اور یہ بخاری مسلم ہے، کہانی شریف، سٹوری شریف، بابا شریف، بزرگ شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف مسلم شریف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عقیدہ بالکل واشگاف بتا دیا۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر پھر ہمیں کہنے دینا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ باب خدا تو اسی کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، منکرین احادیث بھی کہتے ہیں۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے،
بابوں کا جہاں اور. تو اسی کو تو ہم نے عرض کیا. اب میرے بھائیوں، شفاعت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث جس سے یہ پتا چلے کہ شفاعت پہ آپ نے تکیہ نہیں کر لینا. ایک تو یہ 2 حدیثیں میں نے بیان کر دی. ایک اور حدیث سنیں، صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکے. یہ پورے کے پورے جو سید زادوں نے جو غلط ہے ان میں لوگ جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے نا، الٹا وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی. ہم ان کے امتی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے امتی. پورا ڈرامہ اس میں ختم ہے. نبی علیہ السلام فرمایا جس کے اعمال نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکے گا. تو سید فخر کس پہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے نسب پہ. اور حضور فرما رہے ہیں، یہ مسلم شریف سے کہانی شریف نہیں، جس کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکے گا. تو سر وہ سیدہ فاطمہ کو یہی تو کہا. تو سیدہ فاطمہ کو نسبت نے بھی فائدہ دیا، اعمال نے بھی. ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نسبت فائدے والی چیز ہے، لیکن اعمال کے بعد سیدہ فاطمہ نے پروف کیا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. وہ بخاری مسلم میں جو فضیلت ان کے لیے آئی ہے نا، انہوں نے اپنے اعمال سے بھی پروف کیا ہے. ان کو صرف نسبت نے کام نہیں دیا، اعمال نے بھی دیا. سیدنا حسن و حسین کو صرف نسبت نے کام نہیں دیا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے، اعمال نے.